وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چراغ ہو کسی طاق میں۔ مثل نورہ کمشکاۃ، ایک طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس کے اندر چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل یا فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو قندیل ہے یا فانوس ہے شیشے کا، وہ اس طرح سے چمک رہا ہو جیسے چمکتا ہوا موتی ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ جلایا جا رہا ہو، دہکایا جا رہا ہو ایک ایسے درخت سے جو برکت والا درخت ہے، جس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ زیتونہ، وہ زیتون کا درخت ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے اور نہ وہ غربی ہے۔ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ ولو لم تمسسہ نار، اور اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی ہے یا نور کے اوپر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، ہر چیز کو بہت جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35 سورہ نور، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگرچہ آیت نمبر 35 کے حوالے سے گفتگو، کچھ بنیادی گفتگو گزشتہ درس کے اختتام پہ ہو گئی تھی، جس نے بعض لوگوں کے ذہن میں، چونکہ بہت ہی بنیادی گفتگو تھی اور ابتدائی گفتگو تھی، لہٰذا بعض لوگوں کے اذہان میں کچھ شکوک و شبہات اور مغالطے بھی پیدا ہوئے، خلط مبحث بھی پیدا ہوا۔ خاص طور پر جو میں نے آخری فقرہ بولا تھا کہ انشاءاللہ بشرط توفیق الہی اگلے درس میں دیکھیں گے کہ اس نور سے کیا مراد ہے۔ یہ نور اللہ کا ذاتی نور تو ہے نہیں، تو پھر اس سے مراد کون سا نور ہے؟ یہ نور حسی ہے، نور معنوی ہے۔ تو نوری حسی سے ایک بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو میں آج اس کے بارے میں چند باتیں، بنیادی باتیں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن نور سے مراد روشنی ہے، اور ہم روشنی کا مفہوم وہی سمجھتے ہیں جو دنیا میں رائج، اور ہمارے قلوب و اذہان روشنی کے اسی مفہوم کو قبول کرتے ہیں۔ سورج روشن ہے، روشنی دیتا ہے،
ستارے روشن ہیں، اسی طرح ہم بہت سارے جو چراغ جو روشن کرتے ہیں، یا آج کل بجلی کے چراغ ہیں، بجلی کے قمقمے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ذرائع ہیں یہ روشنی دیتے ہیں۔ ہم ان کو اگر ہم نور کا معنی کرنا چاہیں تو یہ جو حسی نور دنیا میں قائم ہے، جو حسی نور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، یہ بھی بہرحال نور ہے۔ اور یہ نور اگر ہم اللہ کے نور کو اس حسی نور کے مترادف قرار دیں تو ظاہر ہے یہ تو ایک مثال ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات جیسی، اللہ کے نور جیسی کوئی مثال نہیں، اللہ کی ذات جیسی کوئی مثال نہیں، اللہ کی صفات جیسی کوئی مثال نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں سننا، جب ہم کہتے ہیں دیکھنا، جب ہم کہتے ہیں کسی چیز پر نگاہ رکھنا، تو یہ انسان بھی نگاہ رکھتے ہیں، انسان بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کسی پر رحم کرنا، انسان بھی رحم کرتے ہیں، اللہ بھی رحم کرتا ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنی بھی اس طرح کی صفات ہیں جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو ہم عام طور پر مغالطے اور خلط مبہت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ جب ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مفاہیم پائے جاتے ہیں وہ مفاہیم صرف درجے کے اعتبار سے اللہ کی ذات سے مختلف نہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ انسان بھی کچھ جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ علیم ہے، انسان بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، تو یہ جو انسانوں کا علم ہے اور اللہ کا علم ہے یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے، نوعیت ہی اللہ کے علم کی مختلف۔ لہذا جب ہم نور کی بات کرتے ہیں اور روشنی کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں جتنا بھی حصی وجود نور کا موجود ہے، جتنا بھی ہم دنیا میں اس طرح کا نور یا روشنی دیکھتے ہیں جس کو ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کی مخلوق تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات کا نور نہیں ہو سکتا، اللہ کا ذاتی نور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو تو ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ایک مثال ہے، اور اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا ایک دوسری دلیل اس کی کہ وحجابہ نور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اپنے نور کو منکشف کر دے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کائنات پر منکشف کر دے تو حد نگاہ تک جو کچھ ہے ساری جل جائے، کوئی چیز باقی نہ بچے۔ اللہ کا نور تو حجاب ہے، لہٰذا اللہ کا نور تو صرف اس دن واضح کیا جائے گا اور ظاہر کیا جائے گا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پورا نظام مکمل ہو جائے گا، سسٹم مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں ہوں گے، وہاں اللہ کریم جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اپنا حجاب ہٹا دیں گے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا، وہ حجاب اس وقت تک قائم۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی آنکھیں ہیں، دنیا میں جتنے موجودات ہیں، ظاہر ہے یہاں السماوات والارض کا ذکر ہوا ہے، اور سماوات والارض جس کو ہم کائنات کہتے ہیں وہ سماوات والارض ہی ہے، تو ہے اور ہے کیا؟ لہذا پوری کائنات میں اگر کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کے نور کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جو اللہ نور السماوات والارض ہے یہ اللہ کا نور ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی یا تو مخلوق ہے یا وہ نور ہے جو حصی نور ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ جو روشنی دنیا کائنات میں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے امام شوکانی علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر میں ایک بڑا علمی نکتہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نور والا ہے، اللہ نور کو پیدا کرنے والا ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ عربی میں یہ اسلوب بھی مستعمل ہے کہ جیسے کہا جائے زید عدل، زید انصاف والا ہے، تو وہ کہا تو یہ جاتا ہے اللہ نور، اس کا مطلب ہے اللہ نور والا ہے، اللہ نور کو پیدا کرنے والا ہے، جیسے زید عدل، زید انصاف کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے عربی میں جو یہ مستعمل ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ
اللہ نے نور کو پیدا کیا ہے، اللہ نور کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ نور والا ہے. جس طرح باقی کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اسی طرح نور بھی اللہ نے پیدا کیا. اور اسی لیے امام شوکانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک قرات بھی موجود ہے قراء کی طرف سے، یعنی عبدالعزیز المکی اور زید بن علی کی ایک قرات موجود ہے جس میں انہوں نے اس کو یوں پڑھا ہے: اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو منور کیا ہے. لہذا یہاں نور سے مراد منور کرنے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو، پوری کائنات کو منور کیا ہے. لہذا ایک تو وہ حصی نور ہے جو ہم سب اس کائنات میں محسوس کرتے ہیں، اور ایک مانوی نور ہے. مانوی نور کس کو کہتے ہیں؟ مانوی نور علم کا نور ہو سکتا ہے، بصیرت کا نور ہو سکتا ہے. وہ جہالت کا اندھیرا جب ختم ہو جائے تو ایک انسان کو روشنی میسر آتی ہے، وہ نور ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کوئی شخص اس دنیا میں رہ رہا ہو اور اس کو کچھ نہ پتا ہو میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے یہاں بھیجا کیوں گیا ہے. میں جب جاتا ہوں، موت مرتے ہوئے لوگ میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، وہ مر کر کہاں جاتے ہیں. اگر یہ انسان کو کچھ بھی معلوم نہ ہو تو یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہ دنیا اندھیر نہیں ہے. دنیا میں ظالم ظلم کرتا ہے، اس کو کوئی بدلہ لینے والا نہیں. دنیا میں جتنے جبابرہ ہیں، بڑے بڑے جابر، وہ دنیا پہ ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کا بازار گرم ہے. کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیا یہ اندھیر نگری ہے؟ یوں اس کے اوپر یہ ایسے مایوسیوں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا کوئی ڈائمنشن ہے. انسان کو اگر اللہ کا اور آخرت کا تصور نہ ہو تو وہ تو ایک اندھیر نگری میں زندگی گزار رہا ہے. جو ہی اس کے اوپر آخرت کا تصور واضح ہوتا ہے، اللہ پر ایمان آتا ہے، اس کو آخرت پر ایمان آتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں جانا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، اور اللہ نے ایک ایک چیز کا پورا پورا حساب دینا ہے. یہاں دنیا میں کسی نے اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، وہاں جا کے اس کو بدلہ دینا پڑے گا. جو ہی اس کو یہ ساری ایمانیات کی جزیات کا پتہ چلتا ہے، اس کی دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس کو ایک روشنی میسر آتی ہے. لہٰذا یہ ایک مانوی نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہو. یہ تو آپ کسی عام آدمی سے پوچھ لیجئے جس کو کسی بات کا نہیں پتا، تو وہ کہے گا کہ تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. عام باتیں جو معاشرتی معلومات ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا. جو ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ کہتا ہے اب میں روشنی میں آ گیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مانوی نور ہے، مانوی روشنی ہے، اس کو ہر انسان محسوس بھی کرتا ہے اور ہر انسان اس کا مفہوم بھی جانتا ہے کہ مانوی نور بھی ایک نور ہوتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو مانوی نور کی صلاحیت ہے اللہ نے پوری کائنات کے اندر رکھی ہے، اور اس میں انسان بھی ہیں، انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ایک بات تو یہاں سے سمجھ آئی کہ یہاں سے مراد اللہ نور السماوات والارض، اس سے مراد اللہ کا نور ذاتی نہیں ہے. اس کے 4 دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک دلیل تو یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی مثال نہیں، اور یہاں اللہ کے نور کی مثال دی جا رہی ہے. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ہے. تو ظاہر ہے جب مثال پیش کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ نور اللہ کی مخلوق ہے، یا پھر یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے مانوی طور پر انسانوں کے اندر ڈالا ہوا ہے. بہرحال دونوں صورتوں میں یہ حصی ہو یا مانوی ہو، ہے تو یہ مخلوق. اسی لیے امام شوکانی نے یہ بات، یہ نقطہ رکھا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، ایک باقاعدہ ایک قرات ہے اس کی. لہٰذا اللہ نے اس پوری کائنات کو منور کیا ہے. منور روشنی سے اصل میں یہ ساری بات علیحدہ کر کے سمجھانا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے اللہ نور السماوات والارض سے ایک دلیل پکڑی ہے کہ اللہ کی ذات ایک روشن چراغ جیسی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس سے جیسے کرنیں اور روشنی پھیل رہی ہے اس طرح سے کائنات ہے. جیسے اللہ کی ذات اللہ نور السماوات والارض سے ہی انہوں نے دلیل پکڑی.
اور جس طرح سے باقی ساری کائنات ہے، جہاں تک روشنی ہے وہاں تک گویا کائنات ہے، جہاں تک اللہ کا نور جا رہا ہے وہاں تک کائنات ہے، اور جو ہی نور ختم ہو جائے گا یعنی آگے اندھیرا ہے وہاں کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان کا وجود یہ ہے کہ انسان اپنے ذات کے اعتبار سے جیسے روشنی اپنے وجود کے اعتبار سے چراغ کے ساتھ جڑی ہے، جیسے دھوپ اپنے وجود کے اعتبار سے سورج کے ساتھ جڑی ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ سورج موجود نہ ہو اور پھر کرنیں موجود ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح روشنی موجود نہ ہو اور چراغ موجود ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا، فلاسفہ نے یہ اور متکلمین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا وجود اور کائنات کا وجود یہ دو الگ الگ وجود نہیں ہیں۔ جس طرح سورج کی کرنوں کو سورج سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جس طرح چراغ کی روشنی کو چراغ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کائنات کو اللہ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اللہ نور السماوات والارض، اس سے ایک ایسا فلسفہ کشید کیا گیا جو اصل میں اسلام کا فلسفہ نہیں ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں وہ فلسفہ یونان ہے، یعنی ایلیائیوں نے پہلی دفعہ وحدت الوجود کا فلسفہ دیا تھا، اور وہ وحدت الوجود کا فلسفہ کسی نہ کسی طور مسلمانوں کے ذہنوں میں تھا، اور جب مامون الرشید کے دور میں مسلمانوں کے ہاں فلسفے کی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں بیت الحکمت کے اندر، تو وہ ترجمے جب ہوئے ہیں تو وہ سارا کا سارا فلسفہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا۔ لہذا وہ فلاسفہ متکلمین جو فلسفہ یونان کے زیر اثر تھے، انہوں نے کائنات کو اسی طرح سے کائنات کی وضاحت کی ہے، اور انہوں نے اور اس میں سے ایک شخص جو ہے ابن عربی ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ کو دیکھنے کے لیے انہوں نے فلسفہ کی اینک لگائی ہے، فلسفہ یونان کی، یا یہ یوں کہہ لیجئے کہ فلسفہ یونان کی تشریح کے لیے انہوں نے شریعت کی اینک لگائی۔ یہ جو جوڑ لگایا ہے، اس جوڑ نے ہمارے بہت سارے بنیادی تصورات اور بنیادی عقائد کے اوپر ضرب لگائی۔ مامون مسلک اعتزال کا قائل تھا، اس نے جب بیت الحکمت قائم کیا اور اس نے سلطنت روما یعنی قیصر روم کو بھیجا پیغام کہ وہ جو فلسفہ یونان کی کتابیں انہوں نے لاک اپ میں رکھی ہوئی تھیں کہ وہ ہمیں دے دی جائیں، تو کہتے ہیں اس نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا قیصر روم نے، اور کہ یہ مسلمانوں نے کتابیں مانگی ہیں فلسفے کی، ان کو دے دی جائیں کہ نہ دے دی جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ کئی دنوں کی مشاورت یا کتنا وقت لگا ہوگا واللہ عالم۔ تو مشاورت کے بعد ارکان دولت نے مشورہ یہ متفقہ فیصلہ کیا اور قیصر روم کو مشورہ دیا کہ یہ فلسفے کی کتابیں لازماً مسلمانوں کو دے دی جائیں، اس لیے دے دی جائیں کہ یہ فلسفہ جہاں بھی جائے گا یہ مذہب کی جڑیں کھوکھلی کر دے گا، لہذا دے دی جائیں۔ اور وہ کتنی کتابیں آئیں؟ وہ 2-4 نہیں تھیں، وہ سینکڑوں میں تھیں، اور مورخین نے لکھا ہے اس میں، آپ شبلی نعمانی کی یعنی لیٹسٹ بکس میں سے شبلی نعمانی کی جو المامون ہے وہ دیکھ لیجئے، انہوں نے لکھا ہے کہ 60 بارے شتر کتابیں تھیں، یعنی 60 اونٹوں پر لاد کر لائی گئیں۔ وہ جو فلسفے کی کتابیں امپورٹ ہوئیں وہ 60 اونٹوں پر لاد کر لائی گئی تھی۔ پھر بیت الحکمت کے اندر اس کے ترجمے ہوئے۔ یہ جو ابتدائی فلسفی الکندی، یہ مترجم فلسفی کہا جاتا، انہوں نے ترجمے ہی تو کیے ہیں۔ الفارابی یہ جو اور ابن سینا، یہ مسلمانوں کے ابتدائی فلسفی ہیں جنہوں نے فلسفہ یونان کو یوں قبول کیا جیسے بنیادی عقیدے کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، اور یہ میں بات ریپیٹڈلی ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے خالی ذہن ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے سابقہ خیالات، آپ اپنے سابقہ عقائد، جب تک ان سے جان چھڑا کر صرف کتاب و سنت پر اگر انحصار نہیں کریں گے، خالی ذہن ہو کر صرف کتاب و سنت سے دین سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت اگر لینی ہے تو خالی ذہن فکری تجرد کے ساتھ کتاب و سنت سے لینا پڑے گا، اور اگر آپ سابقہ خیالات ساتھ لے کر آتے ہیں،
کوئی ما قبل کے خیالات اور تصورات اور عقائد آپ کے ذہن میں موجود ہیں، تو پھر آپ کتاب و سنت کو جب پڑھتے ہیں تو کتاب و سنت آپ کے اپنے عقائد پر آپ کو دلائل مہیا کرتا، ہدایت نہیں ملتی، آپ کو دلائل ملتے ہیں اپنے خیالات پر۔ لہٰذا جتنا بھی آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے پچھلے عقائد کو ان دلائل سے مضبوط کیا ہوتا ہے جو آپ کی کتاب و سنت سے دلائل لے رہے ہوتے ہیں، اور لہٰذا سارے جو گمراہ فرقے ہیں وہ دلائل بھی قرآن سے دیتے ہیں، احادیث سے دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرقہ جس کو امت اسلامیہ نے، ملت اسلامیہ نے متفقہ طور پر، اجماعی طور پر اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، وہ بھی دلائل دیتے ہیں تو کتاب و سنت سے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ما قبل کے خیالات۔ اگر آپ اس کو چھوڑ کر خالی و ذہن ہو کر ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کی کتاب و سنت سے ہدایت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ لہذا وہ وحدت الوجود کا فلسفہ جو مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ یونانیوں کا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں جو یونانیوں کا دور عروج ہے، ارسطو پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، سقراط، پھر افلاطون، پھر ارسطو پیک ہے فلسفہ یونان کی۔ اس کے بعد ڈاؤن فال۔ وہ جو ڈاؤن فال ہے، اس ڈاؤن فال میں دور انحطاط کی بہت ساری تحریکیں، ان بہت ساری تحریکوں میں ہر تحریک کے اندر مذہبی رنگ موجود ہے۔ فلسفہ یونان کے ساتھ مذہبی رنگ جوڑ دیں تو دور انحطاط کی ساری تحریکیں آپ کو ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک تحریک ہے نوفلاطونیت، نیو پلیٹونزم۔ آپ نیو پلیٹونزم کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ایسے لگے گا جیسے وہ بعین ہی مسلمانوں والا جو عقیدہ ہے فلسفہ یونان کا، وہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، وہ بعین ہی نوفلاطونیت میں موجود۔ حالانکہ نوفلاطونیت یوں کہہ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پلاٹینس پیدا ہوا، کیا نام تھا اس کا، تو اس نے اس کو شروع کیا، یہ وہ افلاطون کے خیالات کو اس نے دوبارہ شروع کیا، اور پھر یہ یعنی نوفلاطونیت کو فروغ دینے والے، اس کو عروج پر پہنچانے والے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 400 سال پہلے یہ ہو چکا تھا سب کچھ۔ لہذا جب آج آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس فلسفہ یونان کو یا کسی بھی ما قبل فلسفہ کو اپنے ذہن میں لے کے، تو آپ کو دلائل ملیں گے۔ اس لیے میں جو عرض کر رہا ہوں، اللہ نور السماوات والارض کی جو تشریح ہمارے بعض مسلمانوں کو جو یہ فکر لاحق ہوئی ہے اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہے، اللہ نور السماوات والارض کا معنی یہ ہے کہ ایک چراغ جلا ہوا ہے، اس کے ارد گرد روشنی ہے، اور جس طرح چراغ اور روشنی کا تعلق ہے، یہی اللہ کی ذات اور کائنات کا تعلق ہے۔ جس طرح سورج اور کرنوں کا تعلق ہے، یہی اللہ کی ذات اور کائنات کا تعلق ہے۔ لہذا کائنات میں ایک وحدت الوجود ہے۔ خالق اور مخلوق کی دوئی، خالق اور مخلوق کی سنویت اور خالق اور مخلوق کی تمیز ختم ہو جاتی ہے یہاں۔ لہذا اللہ نور السماوات والارض کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ 4 دلائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا نور ذاتی نہیں ہے۔ جب نور ذاتی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں 2 ہی تو چیزیں، ایک اللہ کی ذات ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ ایک خالق ہے اکیلا، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس نور کا تعلق مخلوق کے ساتھ۔ یہ اللہ نے مخلوق میں کوئی نور پیدا کیا ہے، یہ اس کی مثال۔ اللہ کی ذات کی تو مثال نہیں دی جا سکتی۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کی ہوئی تشریح ہے نور کی، اس میں اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد علامہ طبری لکھتے ہیں کہ یہ جو مثل نورہ ہے، یہ جو ہی کی ضمیر ہے، نور ہی، یہ اللہ کا نور ذاتی تو مراد نہیں ہے۔
اگر اس کو نور ہی کا دو احتمالات ہیں، نور ہی کی ضمیر اس کا عطف اللہ کی ذات پہ پڑ رہا ہو، یہ ضمیر کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال۔ اگر اس کا معنی اللہ کے نور کی مثال ہوگا تو بھی یہ مخلوق ہوگا، وہ مخلوق میں سے ہوگا، وہ جو بھی ہے، وہ نور السماوات والارض ہے، یا یہ اللہ نے جو کائنات پیدا کی ہے اس میں سے نور ہے، وہ چاہے حصی ہے۔ دیکھیں دنیا میں جتنا بھی نور ہے، اگر ہم کہیں سورج نور ہے، روشنی ہے، یہ وہ مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہم جس مفہوم کو عام طور پہ سمجھتے ہیں روشنی کا، وہ تو یہی ہے، یہ لائٹیں روشن ہیں، اس کو ہم روشنی کہتے ہیں، یہ لائٹیں بند ہو جائیں اس کو اندھیرا کہتے ہیں۔ حالانکہ معنوی طور پر میں نے عرض کیا نور کی ہزار مثالیں ہیں، لیکن ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں، اس نور کو جو معنوی نور ہے اس کو ہم فوری طور پر نہیں سمجھتے، اسی روشنی کو روشنی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر جتنا مرضی اندھیرا ہو، اللہ اکبر، یہ جو چراغ ہیں یہ مسجدوں میں جلنے تو شروع ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، اس سے پہلے تو مسجدوں میں اندھیرا ہوتا تھا، اور اللہ کریم اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ مسجدوں میں ہوتا ہے وہ نور، فی بیوت، ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب چراغ نہیں جلتے تھے مسجدوں میں، وہ نور تو موجود تھا جو اللہ نے اللہ نور السماوات والارض فرمایا، تو اس کا مطلب اس کا معنی مانوی نور ہے۔ لہذا ہم جب اللہ کی ذات کا نور سمجھتے ہیں، یہ دوسرا معنی مثل نور ہی، اس کے جو دوسرا معنی ہے کہ یہ ہے ہی مثال مخلوق کے نور کی، ہی کی ضمیر انسان کی ہے، کیونکہ جو مصباح کی مثال دی ہے کہ وہ تاک کی طرح ہے، یہ اس سے مراد انسان کا قلب ہے، انسان کا دل۔ لہذا یہاں جب آپ اس کو ان سارے معنوں کی طرف توجہ کر کے اللہ نور السماوات والارض کا معنی سمجھتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ یہ نور ہدایت، اس سے مراد وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے۔ لہٰذا اس کو آپ نور ہدایت کہیں، اس کو نور ایمان کہیں، وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے، اللہ نور السماوات والارض، انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے اس کو ایک خاص سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کا نام فطرت ہے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ وہی تو دین اسلام، وہی اندر روشنی ہے، انسان کے اندر روشنی موجود ہے، انسان کو فطری طور پر ایک نور دے کے بھیجا گیا، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ نور یہ شعور ہے، ایمان کا شعور، ہدایت کا شعور، یہ ہر شخص کے اندر، وہ اس کو کام میں لائے یا نہ لائے۔ اللہ، وہ غافل ہو اس کے بارے میں یہ ایک الگ بات ہے، اس کو شعور ہو کہ مجھے اللہ نے یہ ہدایت عطا کی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو اس معاشرے کے اندر پہلا سوال کیا تھا، بت پرست اور بت گر معاشرے کے اندر، بت پرست معاشرے میں تھے، بت گر گھرانے میں تھے، سوال کیا کیا تھا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اب بتاؤ تو صحیح، یہ ہاتھوں سے بنا کر بت اور تصویریں یہ فائدہ کیا دیتے ہیں؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ فطرت کا سوال ہے، کیسے تم ان کی پوجا کرتے ہو جس کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ بتاؤ تو صحیح ان کا وجود کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو سوال تھا یہ فطرت کی بنیاد پر تھا، اور وہ فطری نور اللہ نے ہر شخص کے دل میں رکھا۔ یا پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ روشنی دے رہا ہے نا، یہ رب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ مظاہر پرستی کا بھی شکار تھے، یہ رب ہے؟ نہیں، یہ تو ڈوب گیا، ختم،
اس کی روشنی ختم ہوگی. ختم ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا. چاند بڑا ہے, زیادہ روشنی ہے, یہ خدا نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ختم, ڈوب گیا. سورج زیادہ بڑا ہے, زیادہ بڑی روشنی, کیا یہ رب ہو سکتا؟ ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں, یہ تو نہیں رب ہو سکتا. اللہ اکبر. جب سورج بھی نہیں رب ہو سکتا, سارا کچھ ڈھونڈ لیا, ستارے بھی نہیں رب ہو سکتے, چاند بھی نہیں رب ہو سکتا, اور سورج بھی نہیں رب ہو سکتا, پھر رب کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. رب وہ ہو سکتا ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا, یہ نہیں ہو سکتا. پیدا کرنے والا رب ہے, اس کی میں تو اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں اور اس کی طرف اس کا بندہ بنتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اس میں, اس دنیا کی, اس کائنات کی چیزوں میں بہت سارا کمال ہے. روشنی ہے, سورج میں روشنی ہے, چاند میں روشنی, ہر چیز میں کمال ہے. لیکن یہ کمال ان کا ذاتی نہیں ہے. اس کائنات یہ کمال اصل میں اللہ کی ذات کا ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے. لہذا اس کائنات میں دو ہی چیزیں, ایک اللہ کی ذات, باقی ساری کائنات مخلوق. لہذا یہ جو مثل نور ہی ہے نا, کہ اس کے نور کی مثال, یہ دراصل ہی کی ایک اس کا احتمال تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف ہی ہو, اور اللہ کا نور بھی ہوگا تو مخلوق میں ہوگا. یہاں جو مثال دی جا رہی ہے, کیونکہ یہ اللہ کا نور ذاتی نہیں ہے. اور اگر اس کا دوسرا احتمال یہ ہے کہ نور ہی کی ضمیر ہے ہی انسان کی طرف, جس کے دل میں جو نور ہدایت کا محل ہے, جو نور ایمان کا محل ہے, جو اس کی جگہ ہے, وہ انسان کا دل ہے. لہذا مثال دی مثل نور ہی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کی جو نور کی مثال ہے کمشکات, وہ ایک طاق کی طرح. اللہ اکبر. ترجمہ ہم نے پڑھ لیا, اب ذرا سمجھتے جائیے. طاق میں نور ہے, اور وہ پہلے سے ہے, موجود ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی مانوی نور ہے, اللہ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے. اور یہ جو آگے جا کے فرمایا کہ پھر وہ شیشے میں ہے, ظاہر ہے کہ اگر طاق میں ہو تو ویسے ہی جس کی روشنی کھلے میدان میں ہو تو وہ کم ہوتی ہے, اور اگر ارد گرد سے اس کے دیوار ہو اور صرف ایک طرف سے ہو وہ روشنی زیادہ ہو جاتی ہے, کنسولیڈیٹ ہو جاتی ہے, پھیلتی نہیں ہے. وہ اکٹھی ہو کے روشنی وہ بہت زیادہ لگتی ہے. اور پھر وہ چراغ بھی ایک شیشے کے اندر رکھا ہو, جب شیشے کے اندر ہو تو وہ تو بہت زیادہ پھیل جاتا ہے. اور شیشہ بھی اتنا صاف ہے کہ جیسے کانہا کوکبٌ درّی, جیسے وہ چمکتا ہوا موتی ہے, صاف شفاف شیشہ. سبحان اللہ. اب یہاں تک تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ فطری نور ہے جو اللہ کریم نے ہر شخص کے اندر شعور رکھا ہے ایمان کا. اب فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ مثال ہے اللہ بیان کر رہا. اب وہ کس سے جلایا جاتا ہے, اس کا ایندھن کیا ہے, کس سے وہ چراغ جلایا جاتا ہے؟ فرمایا وہ ایک مبارک درخت سے. مبارک کس کو کہتے ہیں؟ جو برکت والا ہو. برکت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں خیر ہی خیر ہو. سبحان اللہ. جس میں ایک فائدہ نہ ہو, فائدہ ہی فائدہ, خیر ہی خیر ہو. برکت میں دو معنی, جہاں بھی برکت کا لفظ بولا جاتا ہے اس میں دو پہلو اس کے معنوں میں ہر وقت شامل ہوتے ہیں. ایک پہلو ہے کہ وہ سراسر خیر ہوتا ہے, اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی, اس کے اندر بڑھوتری, اس کے اندر نمو وہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے. لہٰذا وہ شجر کیا ہے؟ وہ ایسا شجر ہے جو مبارک ہے. کیا مطلب؟ اس کے اندر خیر ہے, وہ اس کے اندر گویا کئی پہلو ہیں فوائد کے, خیر ہی خیر. ایک ہی فائدہ نہیں ہے کہ وہ روشنی دے رہا ہے, اس کے اندر
فوائد ہی فوائد ہیں، اور وہ ایسے فوائد ہیں، خیر ہے جو بڑھتی رہتی ہے، وہ ہے شجر مبارکہ۔ اور فرمایا کہ وہ زیتون کا درخت مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، اور زیتون کا درخت بھی لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اس کے دو معنی عام طور پہ لوگوں نے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس کو کوئی اوٹ نہیں ہے، نہ مشرق کی طرف سے اوٹ ہے نہ مغرب کی طرف سے اوٹ ہے، لا شرقیہ ولا لا غربیہ، نہ مشرق کی طرف سے اس کو اوٹ ہے نہ مغرب کی طرف سے، یعنی صبح بھی دھوپ پڑتی ہے شام کو بھی دھوپ پڑتی ہے۔ اور زیتون کا وہ درخت جس کے اوپر سارا دن دھوپ پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا پھل سب سے زیادہ شاندار ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ باغ ہے، اور باغ کے نہ یہ شرقی کنارے پہ ہے نہ یہ غربی کنارے پہ ہے، بلکہ درمیان میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب جو باغ کے کنارے پہ درخت ہوتا ہے نا، اس کے اوپر آلودگی کے آثار زیادہ ہوتے ہیں، اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہ تو باغ ارد گرد کے درختوں نے اس کو اوٹ میں لیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو درمیان میں ہوتا ہے اس کے اوپر کسی طرح کی آلودگی کے آثار نہیں ہوتے۔ جو تو کنارے پہ ہوتا ہے تو وہ تو چلتا ہوا بچہ بھی اس کو کوئی پتھر مار کے اس کو کوئی نہ کوئی آلودہ کرنے کی یا اس سے پھل توڑنے کی کوشش کرتا ہے، درمیان میں ہے۔ اور اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اللہ اکبر، معنوی ہے نا، سوچتے جائیے، اس کا معنی اور بھی ہے، وہ کیا؟ افراط و تفریط سے پاک ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، بیلنس، درمیانی، سبحان اللہ، لا شرقیہ ولا غربیہ۔ اس میں مشرق و مغرب کے افکار نہیں ہیں، اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، وہ بیلنسڈ ہے۔ اور اب جو ہے یکاد زیتھا یضیء، اب دیکھیں دو کام ہیں، وہ جو نور ہے اندر انسان کا دل، اس کے اندر ایک نور پہلے سے موجود ہے، یکاد زیتھا یضیء، وہ نور پہلے ہی ایسے ہے جیسے وہ بس اب جلنے کو ہو، وہ خود بخود یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل جلنے کے قریب ہے، وہ ایسے ہے کہ ابھی جلا کے ابھی جلا، خود ہی اس کے اندر روشنی موجود ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو فطرت کی روشنی۔ اب اوپر سے آ کے اس کو وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، ابھی اس کو آگ نے چھوا نہیں، اس کے ساتھ علم کی آتش نے اس کو بھڑکایا نہیں، اس کے ساتھ کوئی اللہ کی طرف سے وحی کی ہدایت آ کے جڑی نہیں، پھر بھی اس کی فطرت ایسی ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، آ کے کسی چیز نے اس کو، اس کی آگ کو نہیں جلایا، لیکن اندر فطرت میں ایمان کی ایک ایسی آگ موجود ہے کہ جو ابراہیم کو اس بات پر قائل کرتی ہے اور مجبور کرتی ہے کہ سوال کر اٹھ اور ان سے پوچھ، ما هذه التماثيل التي انتم لها، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تمہاری عقل ماری گئی؟ کوئی بھی صاحب شعور کبھی یہ نہیں کر سکتا۔ تو شعور کی وجہ سے یہ جو ابراہیم کے اندر سے آواز اٹھی تھی، یہ فطرت کی آواز تھی، لہذا یہ فطرت ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر شخص کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے فطرتی لوگوں نے بگاڑ دی، فابواہ یہودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، اس کا براٹ اپ اس کو خراب کر دیتا ہے، وگرنہ اگر صحیح سالم فطرت ہو تو روشنی ہدایت کے اندر بھی موجود ہے، وہ بغیر علم کے بھی روشن ہونے کو ہے، یکاد زیتھا یضیء، خود بخود روشن ہونے کو ہے۔ لیکن وہ خود بخود روشن ہونے کی صلاحیت تو ہم نے چھین لی، اللہ اکبر، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نہ تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ؟ وہ جو خود ہم نے ایسا براٹ اپ کیا اور اپنے بچوں کو آؤٹ سورس کر دیا اور ان تعلیمی اداروں کے حوالے کر دیا کہ جنہوں نے وہ فطرت مسخ کر دی، وہ فطرت ڈیمیج کر دی، اللہ اکبر۔ پھر ہم سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا۔ یہ کہا تھا اقبال نے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ اور وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، کہ جو قوم کسی وحی کے فیضان سے محروم ہو جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کوئی
ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتی ہے، وہ کچھ اور کر سکتی ہے، اور احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اللہ اکبر! ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، دل تو مر گیا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یعنی انسان کے اندر وہ جو فطری نور تھا، جس نے خود بخود بھڑکنا تھا، جس نے جو نور ہدایت تھا، یکاد زیتھا یضیء، وہ کیفیت تو ہم نے خود ختم کر لی۔ اب اوپر سے آ کے اللہ تعالیٰ نے تو عطا کی تھی، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ہم نے اپنا سارا ماحول خود خراب کیا۔ اب کیا ہوا؟ اگر خراب نہ ہو، اگر بگڑی ہوئی فطرت نہ ہو، تو انسان کا جو آئینہ بصیرت ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ کسی بھی وقت وہ نور ہدایت قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، یہ ہے مثال انسان کے دل کی۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اس کو آگ نہ بھی چھوئے پھر بھی وہ ہدایت لینے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل سے یہ باتیں نکلیں۔ لیکن اگر جب آگ چھو جائے، یعنی اندر سے بھی نور ہدایت قبول کرنے کی، اس کو ایکسپٹ کر لینے کی اندر بھی ایک تڑپ موجود ہے، اوپر سے نور ہدایت، علم، قرآن وہ جڑ گیا، سبحان اللہ، نور علی نور، یہ ہے پھر روشنی کے اوپر روشنی۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن میں ان ساری چیزوں کی وضاحت موجود ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تفسیر قرآن کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، لہذا آپ قرآن کو ہی پڑھ لیجئے۔ ایک تو یہاں موازنہ ہے، یہ میں موازنے پہ بعد میں آتا ہوں، یہ آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 40، ان دونوں میں کفر اور ایمان کا موازنہ ہے۔ بالکل آپ کو ایگزیکٹلی موازنہ ملے گا کہ یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے، یہاں کفر کی بات ہو رہی ہے، اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہے اور کفر بھی دل میں ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح یہاں کہا نور علی نور، بالکل اسی طرح وہاں فرمایا، اللہ اکبر، کہ ظلمات بعضها فوق بعض، جس طرح نور علی نور ہے، روشنی کے اوپر روشنی، یہ ایمان کی مثال، اور کفر کی مثال کیا ہے؟ اندھیروں کے اوپر اندھیرے، اللہ اکبر۔ تو وہاں جا کے پھر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ قرآن پاک کے اندر چند حوالے ہیں جو آپ کو یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 سمجھنے میں مدد دیں گے۔ اس نور سے کیا مراد؟ اس نور سے مراد نور ہدایت، نور ایمان۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہاں جو اللہ کریم نے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، تو نور ہدایت ہے نا، اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو اس کا مطلب نور ہدایت۔ اور پھر قرآن میں پوری ہر جگہ ایک مثال سورۃ المائدہ کی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور کھلی کتاب آ گئی ہے۔ وہ کس لیے آئی ہے؟ وہ نور کس لیے آیا ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ کریم ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے۔ وہ جو نور آیا وہ کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے ہے، نور ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اور وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات، ظلمات جو آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا، اور ظاہر ہے جس کو نور نہیں ملتا اس کے پاس اندھیرے ہیں، جس کو وہ روشنی نہیں ملی اس کو کیا پتا اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، اس کو مقصد زندگی کا کیا پتا، مقصد تخلیق کا کیا پتا، اس کو اپنی زندگی کے، جس شخص نے یہاں زندگی گزار رہی ہے وہ چاہے قمقموں میں اور انتہا درجے کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہو، اس کے دل میں روشنی نہیں ہے تو وہ تو اندھیروں میں زندگی گزار رہا ہے۔
بصیرت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، دل میں نور عطا فرما دے، اللہ اکبر۔ اور ساتھ فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب سمجھ آیا نور کیا ہے؟ پھر اللہ کریم نے سورہ صف کے اندر اور سورہ توبہ کے اندر ایک ہی بات فرمائی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یہ کون سا نور ہے اللہ کا؟ اللہ کے نور کو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافر جو ہیں وہ جتنے مرضی خلاف ہو جائیں۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر مصر ہے کہ اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس بات پر رضامند نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا سورہ زمر کے اندر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پھر جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، سینہ دل۔ اب ویسے بھی لوگوں نے نا فزیکلی بھی اس سینے کو اور انسان کے دل کو دونوں کو طاق کے ساتھ تشبیہ بھی دی ہے۔ جب طاق بنایا جاتا ہے چراغ کے لیے تو عام طور پر نیچے سے چھوٹا اور اوپر سے بڑا ہوتا ہے، بعض اوقات برابر بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں پسلیاں اللہ تعالیٰ نے یوں اس ترتیب سے جوڑی ہیں کہ انسان کا سینہ بھی ایک طاق کی طرح ہے، پھر جو انسان کا دل ہے اس کی شیپ بھی اس طرح سے ہے کہ اوپر سے کھلا ہوا ہے اور نیچے سے وہ تنگ ہے، وہ بھی گویا ایک روشنی پھیلانے کی چیز ہے جو پورے دل، پورے انسان کے جسم کے اندر روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ جو جسم میں ایک لوتھڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ساری روشنی تو اس دل میں، الا وہی القلب، اور وہ انسان کا دل۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، وہ شخص ہوتا ہے اپنے رب کی طرف سے نور پر، جس کا سینہ کھلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں مانوی نور، یہ کمکموں کی روشنی مراد نہیں ہے، حالانکہ یہ ساری ہر قسم کی روشنی اللہ ہی نے پیدا کی ہے، ساری کائنات کا خالق وہ ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ مانوی نور ہے، جو نور ہدایت، نور ایمان، نور اسلام ہے۔ اور مشکات جو طاق ہے اس سے مراد انسان کا دل۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سینہ کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ ہے اللہ کی طرف سے نور پر، اپنے رب کی طرف سے نور پر روشنی۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، اور جو اللہ کی یاد سے سخت دل ہو گئے ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کی یاد کی طرف سے، وہی تو لوگ ہیں اولئک فی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں ہے۔ لہذا نور ہدایت اور ایک طرف گمراہی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔